نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، صلاۃ التسبیح کا طریقہ اور اس کی فضیلت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا: اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی اور پچھلے بھی، صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ محترم سامعین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھ ہی لیں۔ محترم سامعین، یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ اب صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے اندر 4 رکعات کی نیت کریں گے، 4 رکعات صلاۃ التسبیح۔ سب سے پہلے جب نیت کی، پھر اس کے بعد تکبیر، پھر ثنا، پھر سورہ فاتح، پھر اس کے بعد سورت میں لائیں گے۔ سورت کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کا پہلا حصہ یعنی نصف جو ہے واللہ اکبر تک، اس کو 15 مرتبہ اس مقام پہ پڑھیں، یعنی رکوع سے پہلے۔ پھر رکوع کے اندر چلے جائیں، رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم کہیں 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ وہاں پہ اسی تیسرے کلمے کا جو پہلا نصف ہے اس کو وہاں پڑھیں 10 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد جب رکوع سے کھڑے ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس مقام پہ پھر 10 مرتبہ یہی تیسرے کلمے کا پہلا حصہ اس کو کہیں پڑھیں۔ پھر اسی طریقے سے یہاں تقریباً یہ آپ کا 35 مرتبہ ہو گیا۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے کے اندر جائیں گے، سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ وہاں پہ یہی عمل کریں، یعنی تیسرے کلمے کا پہلا حصہ۔ پھر جب سجدے سے آپ اٹھیں، سجدے کے درمیان میں یہی تیسرے کلمے کا پہلا حصہ 10 مرتبہ وہاں پڑھیں۔ پھر سجدے کے اندر جائیں، وہاں بھی تسبیحات کے بعد پھر یہی تیسرے کلمے کا پہلا حصہ جو ہے اس کو 10 مرتبہ وہاں پڑھیں۔ پھر سجدے سے اٹھیں تو وہاں بھی اسی طریقے سے اس کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ یوں یہ ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو گیا، اور چاروں رکعتوں کے اندر یہی ترتیب ہوگی۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے تو وہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ پہلے آپ سورہ فاتح، پھر اس کے بعد سورت، اس کے بعد 15 مرتبہ، پھر رکوع کے اندر 10 مرتبہ، رکوع کے بعد قومے میں 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کے درمیان 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے بعد 10 مرتبہ۔ اب دوسری رکعت کے اندر یہ کرنا ہے، اس کا طریقہ تھوڑا سا جو فرائض سے یا اس سے مختلف ہے کہ جب دوسری رکعت میں عبدہ و رسولہ تک پڑھیں گے وہاں نہیں رکیں، بلکہ آگے درود شریف بھی پڑھیں، اس کے بعد دعا بھی پڑھیں، اور پھر تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو ہاں ثنا سے اس کا آغاز کریں۔ باقی وہی طریقہ ہے جیسے عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا یہ فرق ہے۔ تو باقی فضیلت ہم نے سن لی کہ
کہ کتنی فضیلت ہے، کتنا اہتمام ہے، تو فضائل کے معاملات کے اندر ایسی حدیث مبارکہ بھی ان کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو گزارش ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں، اس کو پڑھیں، اس کا اپنا معمول بنائیں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے بھی، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔